بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 72 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے فعل تعجب کے بارے میں فصل۔ تو آج کی فصل بھی مختصر ہے، آسان ہے، تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فعل تعجبی ما وضع لانشاء تعجبی۔ کہتے ہیں فصل تعجب کے دو فعل، ما وضع لانشاء تعجبی، فعل تعجب وہ جن کو وضع کیا گیا ہو انشاء تعجب کے لیے، یعنی افعال تعجب یا فعل تعجب وہ جن کو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ کہ فعل تعجبی یہ مجرور کیوں ہے؟ تعجبی یہاں پر اس کو مجرور پڑا ہے، تو جیسا کہ آپ اس کا سبق بھی پڑھ چکے ہیں تثنیہ والا، اور دوسرا میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس میں بھی یہ معنی کیا کہ تعجب کے دو فعل، تو اس سے بھی آپ کو اشارہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر یہ تثنیہ ہے۔ تو آپ کو یہ بھی وہاں پر قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ تثنیہ نون تثنیہ ہو یا نون جمع ہو، تو جب ان کی آگے اضافت ہوتی ہے تو وہاں پر یہ نون گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا، یہاں تھا فعل کی تثنیہ فعلان، تو تعجب کے دو فعل، تو جب اس کے آگے اضافت ہوئی تو یہاں پر نون اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انہوں نے دو فعل کہا، تو اب یہاں انہوں نے حاشیے کے اندر صراحت کیا ہے کہ اس کو مفرد کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو جمع کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ مفرد کے طور پر اس طرح کے فعل التعجبی اور جمع کے طور پر اس طرح کے افعال التعجبی، ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کر سکتے ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تعجب جو کہا ہے تو تعجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کی بھی ضمناً تعریف نیچے انہوں نے مینشن کی ہے کہ نفس کا ایسی چیز کے ادراک کے وقت متاثر ہونا جس کا سبب مخفی ہو۔ اچھا، آگے اس کی ایک یوں سمجھے تعریف ہی کر رہے ہیں کہ فعل تعجب ہوتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں ما وضع لانشاء تعجبی، فعل تعجب وہ جن کو وضع کیا گیا ہو انشاء تعجب کے لیے، انشاء تعجب کے لیے، یا اس کا ترجمہ کر لیں اظہار تعجب کے لیے یا ایجاد تعجب کے لیے۔ اچھا، اب جب یہ کہا کہ انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اب اس سے جو خبر کے معنی میں ہوں گے وہ نکل گئے، جیسے عجبتو یا انا متعجبن یا انت متعجبن، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ خبر پر دلالت کرتے ہیں اور انشاء پر دلالت نہیں کر رہے، تو لہٰذا یہ اس کیسے نکل جائیں گے اس طرح کے جملے۔ آگے اس کے سیغوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُ صِيغَتَانِ مَا أَفْعَلَهُ نَحْوُ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا۔ کہتے ہیں اور اس کے دو سیغے ہیں، اس کے لیے دو سیغے ہیں یا اس کے دو سیغے ہیں، یعنی فعل تعجب کے دو سیغے ہیں۔ اب یہ زیادہ جو معروف و مشہور ہیں تو یہ وہ مراد ہیں، وگرنہ ان سے ہٹ کر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک زیادہ مشہور آپ نے بیسک کتاب کے اندر بھی پڑھا ہوگا، فاؤلا وزن، ٹھیک ہے، فاؤلا کے وزن پر، جس طرح حسن اولئک رفیقا، تو یہ بھی آتا ہے، لیکن زیادہ یہی ہیں جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ما افعلہ، اب یہاں پر ساتھ میں ضمیر متصل ہے منصوب، تو لیکن اس کی جگہ پر آپ اس میں ظاہر بھی لے آ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال میں بیان کر دیا ما احسن زیدن، زید کیا ہی حسین ہے، ٹھیک ہے، تو ترجمے کے اندر بھی ایک تعجب ہونا چاہیے۔ تو اچھا، اب ای سے آگے جو عبارت ہے تو یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ما احسن زیدن یہ کس معنی میں ہے، اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایو شیء احسن زیدن۔ اب ما بمعنی ایو شیء یہ مبتدا ہو جائے گا، احسن فعل فاعل اور زیدن آگے مفعول بھی، یہ سارا مل کر اس کی خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح یہ ترکیب ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ما افعلہ اور افعل بھی جو دوسرا اس کا صیغہ آ رہا ہے، تو ان کی ترکیب کے اندر مختلف اقوال ہیں نحویوں کے ہاں۔ اب جو قول انہوں نے ترکیب بیان کر دی ہے، چونکہ اس کے اندر مختلف اقوال تھے، تو جو مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک بہترین تھا یا پسندیدہ تھا تو وہ قول انہوں نے ذکر کر دیا، بقیہ انہوں نے حاشیے میں بیان کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر شروحات کے اندر مل جائیں گے ان کے اقوال۔ اب یہ جو قول مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ فرا کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مصنف کو جو تھوڑا سا اچھا لگا ہوگا تو اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، پہلا قول یہ ہوا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور ذہن میں رکھیں کہ جس چیز پر تعجب کیا جائے اسے متعجب منہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یا پھر معرفہ نہ ہو تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، جیسے ما احسن زیدن یہ تو معرفہ کی مثال ہوگی، یا احسن برجل تہجد،
اب یہاں پر یہ نکرہ مخصوصہ کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وفی احسن ضمیر وہو فاعل، اور کہتے ہیں احسن کے اندر ضمیر ہے اور وہ اس کا فاعل ہے، یعنی وہی جو میں نے ترکیب بیان کر دی ہے۔ آگے دوسرا صیغہ بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وافعل بہ، دوسرا صیغہ کیا ہے؟ افعل بہ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں احسن بزید۔ اب اس کی ترکیب انہوں نے اوپر نہیں بیان کی، نیچے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے۔ تب اس کے اندر بھی جیسا کہ مختلف اقوال ہیں، تو اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ جو مجرور ہے یہ احسن بزید، ایک تو یہ ہے کہ احسن جو ہے یہ امر ہے لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے، تو ماضی اسی طرح ہو جائے گا احسنا۔ اچھا ایک بات یہ ہوگی۔ اب آگے ہے با جارہ، تو یہ با جارہ زائدہ ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور اس کے اندر جو حمزہ ہے یہ سیرورت کے لیے، یعنی معنی کس طرح ہو جائے گا کہ صار زید ذا حسن۔ آگے کہتے ہیں ولا یبنیان الا مما یبنى منہ افعل تفضیل، اور نہیں بنائے جاتے یہ دو صیغے مگر اسی سے جس سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں تفضیل کے سبق کے اندر ساری ڈیٹیل بیان کی گئی تھی کہ ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں بنایا جاتا، رنگ اور عیب والا معنی وہاں اس کے اندر نہ ہو۔ تو اب پھر اگر ان کے اندر ہو تو پھر اس کا وہاں پر طریقہ بیان کیے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جن جن سے اس میں تفضیل بنتا ہے اسے اس میں فعل تعجب بنایا جائے گا، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ نے اس سے بنانا ہے فعل تعجب لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ غیر ثلاثی مجرد سے ہے یا اس میں رنگ اور عیب والا معنی ہے، تو پھر اس کو یہی طریقہ کار اختیار کریں گے جو آپ نے وہاں پر سیکھا ہے۔ تو وہاں پر جو سیکھا تھا وہ آپ کو ذہن میں ہوگا۔ تو مطلب کیا تھا کہ آپ نے اب یہاں پر جو کرنا ہے کہ ما افعلہ، یہ پہلی جو صورت تھی، تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے پورا اس وزن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب پہلے اسی وزن پر افعلہ کے وزن پر آپ نے اس کا کوئی حسب حال توفیق مطلب فعل لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جس طرح ما اشدہ، ما اضعف، ما احسن، ما اقبح، جو بھی آپ کی عبارت کے حساب سے سوٹ کرتا ہو، اور بعد میں آپ نے اس جس سے آپ نے بنانا چاہ رہے تھے تو آپ نے اس کا مصدر ذکر کر دینا ہے منصوب۔ اب یہ مصدر جو منصوب ہوگا یہ مفعولیت کی بنا پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں تفضیل کے ساتھ جو انہوں نے قیاس کیا کہ جناب جس طرح وہاں تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، تو اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کے درمیان مشابہت ہے، یعنی اس میں تفضیل کے اندر اور اس میں جو فعل تعجب ہے ان کے اندر، تو ان کے اندر مشابہت ہے تاکید اور مبالغے کے لحاظ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی فاعل کے لیے آتا ہے اور یہ بھی فاعل کے لیے آتا ہے۔ ہاں اس میں تفضیل کے اندر یہ تھا کہ بعض اوقات مفعولیت کی بھی آ جاتا ہے، جس طرح وہاں پر اشہر وغیرہ جو کچھ مثالیں بیان کی تھیں، یعنی وہ بھی قلیل طور پر شاذ طور پر تھا لیکن زیادہ طور پر یہ فاعل کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزوں میں ان کے آپس میں مشابہت ہے جس بنا پر یہ آپس میں یہ جو طریقہ کار ولا یبنا الا مما سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ولا یبنیان الا مما یبنا منہ افعل تفضیل، اور نہیں بنائے جاتے یہ دو صیغے مگر اسی سے جس سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں سے انہوں نے وہ طریقہ کا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو انہوں نے تو اپنی ایک عبارت کے حساب سے مطلب اس کا اس طرح ایک ڈیٹیل نہیں بیان کی، ڈیٹیل وہ میں نے آپ کو عرض کر دی اور زیادہ ڈیٹیل وہاں پر اس میں تفضیل کے سبق میں بیان کی گئی تھی۔ یہاں پر باقاعدہ بس سمپل انہوں نے ایک عبارت کو لکھ دیا ہے، وہاں پر بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا، توسل لفظ آپ نے سنا ہوگا، توسل وسیلہ وغیرہ، تو یہاں پر سوال کے ساتھ ہے مطلب پہنچنا، تو وَيُتَوَسَّلُ اور پہنچایا جاتا ہے فی الممتنع ممتنع صورتوں میں بمثل ما اشد استخراجا، ما اشد استخراجا کی مثل کو، تو یعنی یہ جو ما اشد استخراج والی جو مثال ہے تو اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر پہنچا جاتا ہے ممتنع صورتوں میں۔ تو مطلب جن جن صورتوں میں جس طرح غیر ثلاثی مجرد سے آپ نے بنانا ہے، رنگ اور عیب والا معنی ہے اس کے اندر آپ نے اس سے بنانا ہے فعل تعجب، تو پھر یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جو میں نے بھی عرض کیا کہ ما شدہ، ما اضافہ وغیرہ حسب حال حسب توفیق آپ نے وہاں پر یہ وزن بنانا ہے، پھر بعد میں اس کا مصدر ذکر کر دینا ہے منصوب، تو اور منصوب کس بنا پر ہوگا وہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ مفعولیت کی بنا پر ہوگا۔ اچھا ما اشدہ استخراجن کا معنی ہوگا اس کا نکالنا کیا ہی سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ اب یہ پہلا طریقہ کار بیان کیا گیا تھا، تو آگے کہتے ہیں واشدد بھی استخراج ہی، تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح پورا اپنے وزن بنانا ہے افعل بھی کے وزن پر، تو یا پھر آپ اس کی جگہ پر ضمیر لیں تو یا پھر اسم لیں، جیسے احسن بزید کے اندر بیان کیا گیا۔ فی الثانی کہتے ہیں وہ پہلی صورت میں تھا اور یہ دوسری صورت میں،
کیونکہ دو ہی اس کے سیغے انہوں نے پیچھے بیان کیے ہیں. کما عرفتہ فی اسمی تفضیل، کہتے ہیں یہاں پر یہ جو ہم نے اشارے کنائے بیان کیے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس میں تفضیل کے اندر پہچان چکے ہیں، یعنی اس کی ڈیٹیل وغیرہ آپ وہاں پر پہچان چکے ہیں تو یہاں پر اتنی ذکر نہیں کی گئی. اچھا آخر میں ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولا یجوز التصرف فیہما بتقدیم ولا تأخیر ولا فصل. کہتے ہیں ان میں، یعنی یہ جو فعل تعجب ہے تو کہتے ہیں ان کے اندر جائز نہیں ہے، یعنی فعل تعجب کے جو دو صیغے ہیں تو ان کے اندر تصرف جائز نہیں ہے. تصرف کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں تقدیم و تاخیر کے ذریعے. کہتے ہیں تقدیم و تاخیر کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی فصل کے ذریعے، یعنی آپ درمیان میں فاصلہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا تقدیم و تاخیر کی جیسے انہوں نے نیچے مثالیں دی ہیں، عام طور پر تھا کہ ما احسن زیدن، لیکن اب تقدیم و تاخیر کیا ہے؟ تو بالکل آپ ما احسن کو لے آئیں بعد میں، زیدن کو مقدم کر دیں. یا پھر دوسری مثال احسن بزیدن، تو اس میں کیا ہے؟ بزیدن کو مقدم کر دیں، احسن کو مؤخر کر دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر والی صورت یہ فعل تعجب کے اندر جائز نہیں ہے. تو تصرف جو ہے مطلب ان کے اندر چھیڑ خانی کرنا، ہیرا پھیری کرنا یا گھمانا ان کو، تو یہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے جو بھی میں نے مثال دی، اور فصل کے ذریعے بھی جائز. ان درمیان میں آپ جناب فاصلہ کر دیں عامل اور معمول کے درمیان، فعل اور جو یہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا کہ فعل اور معمول کے درمیان فصل کرنا یا ما اور فعل کے درمیان، ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں بھی جائز نہیں. اس کی انہوں نے نیچے مثالیں بھی بیان کی ہوئی ہیں. اچھا یہ جمہور کے نزدیک تھا جو ابھی مسئلہ پڑا، لیکن جو امام مازنی ہیں، نحوی ہیں، جو بصریوں کے اندر شامل ہیں، تو انہوں نے ایک بات بیان کی ہے اس سے ہٹ کر. کہتے ہیں کہ والمازنی اجاز الفصل بالظرف نحو ما احسن اليوم زیدن. امام مازنی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں امام مازنی نے جائز قرار دیا ہے، اجازہ جائز قرار دینا، تو جس طرح اجازت دے دینا تو جائز قرار دیا. کہتے ہیں امام مازنی کہ امام مازنی نے فصل کو جائز قرار دیا ہے ظرف کے ذریعے، جیسے ما احسن الیوم زیدن. اب دیکھیں ما احسن زیدن کے درمیان میں ظرف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب جار مجرور کے ساتھ فاصلہ آ جائے یا ظرف کے ذریعے آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. اب اس بات پر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا آیا کہ انہوں نے بس تکے سے بیان کر دیا؟ نہ بلکہ ان کے پاس دلیل ہے. انہوں نے نیچے بیان کیا ہے کہ یہ اہل عرب سے اس طرح سنا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے. جیسے کہتے ہیں ما احسن بالرجل ان یصدق، تو اب یہاں پر دیکھیں بالرجل یعنی جار کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں اکثر نے جو کانا کے کلمے کے ذریعے بھی فاصلے کو جائز قرار دیا ہے، جیسے کہتے ہیں ما کانا احسن زیدن، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر کہتے ہیں کہ مضارع کو آپ قیاس نہیں کر سکتے. اسی طرح شاذ صورت میں کہتے ہیں کہ یہ اصبح اور امسا کے ذریعے بھی فصل کی امثلہ مل جاتی ہیں جو کہ ذکر آپ کے سامنے کی گئی ہیں.